السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ، اساتذہ گرامی قدر اور ذمہ داران مرکز، ایک مہینے سے تقریباً آپ لوگ مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے تھے، جس کا یہ آخری پروگرام تھا اور آج اس کے فائنل میچز ہوئے اور اس میں فائزین نے انعامات حاصل کیے۔ یہ والی بال، فٹ بال، کرکٹ، ٹائیکوانڈو اور بیڈمنٹن پر مشتمل 5 کھیلوں پر مشتمل یہ مسابقات تھے۔ ان کو جیسا کہ گزشتہ سال اسی موقع سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کھیل کود کے ان مسابقات کو سابقہ سالوں کے بالمقابل مزید بڑھاوا دیا جائے اور ان کو اہمیت دے کر کے طلبہ کی دلچسپی اس میں پیدا کی جائے۔ گزشتہ سال کے بالمقابل اس سال یہ کھیل کود کے مقابلے تھوڑے مختلف انداز سے ہوئے ہیں۔ آئندہ اس میں مزید ترقی ہو سکتی ہے، اور ہمارا نظریہ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ کھیل کود میں ہمارے طلبہ اس حد تک حصہ لیں کہ ان کی تعلیم اور ان کا جامعہ کا تعلیم و تعلم کا ماحول متاثر نہ ہونے پائے۔ 1 مہینے تک آپ نے کھیل کود میں حصہ لیا، انعامات حاصل کیے اور کامیابیاں حاصل کی، اور ایسے ہی اب جو دور آپ کے جامعہ میں شروع ہونے جا رہا ہے وہ علمی مسابقات کا دور ہے۔ سالانہ اجلاس میں، تقریروں میں، تحریروں میں اور مختلف انداز کے پروگراموں میں ارتجالی تقاریر، مسابقات اور مختلف انداز کی چیزوں میں آپ حصہ لیں گے اور اس میں اپنے علمی جوہر دکھائیں گے، اور جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی تعلیم کے لیے اور تعلیم کے استحکام کے لیے محنت کرنی ہے۔ سالانہ امتحانات میں آپ کو بیٹھ کر کے اپنے علمی جوہر کا اور اپنی علمی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے پورے سال چلنے والا، جو سلسلہ جامعہ اسلامیہ سنابل کی انتظامیہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور ہم اس موقع سے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کھیل کود کا سلسلہ اور اس کے مختلف شعبہ جات اور مختلف انداز کے کھیل کود میں جو آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا گیا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ کمزور طالب علم کی حیثیت سے یہاں تعلیم حاصل نہ کریں۔ کھیل کود کے ذریعے، ایکٹیویٹی کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے آپ کے اندر اتنی قوت پیدا ہو کہ جس قوت کو آپ تعلیم و تعلم اور جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، اس مقصد کو نکھارنے کے لیے آپ استعمال کریں۔ کھیل کود میں حصہ لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک کمزور طالب علم سے مضبوط طالب علم بن سکتے ہیں، آپ کے اندر قوت آ سکتی ہے، کھیل کود کے ذریعے سے آپ کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور دماغ اور ذہن تیز ہوتا ہے، اور اسی دماغ اور ذہن کو تیز کر کے آپ تعلیم و تعلم میں اور قرآن و حدیث کی تعلیم میں اور علوم شریعت کے مختلف گوشوں میں اس چیز کا استعمال کر کے آپ کامیابی کے ساتھ یہاں سے تعلیم حاصل کریں، اور ان ساری کی ساری چیزوں کے چلتے آپ اپنے مقصد حقیقی کو نہ بھولنے پائیں، جو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے عالمیت اور فضیلت کر کے دنیا کے سامنے ایک داعی، ایک عالم، ایک مفتی اور ایک با اثر عالم دین اور عالم ربانی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ اپنے اس مقصد کو اگر آپ کھیل کود میں بھلا دیتے ہیں اور مختلف انداز کی ایکٹیویٹیز میں بھلا دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ لہذا طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک جانب کھیل کود میں حصہ لیں، اس کے محدود وقت میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، دوسری جانب مستقل طور سے پورے سال تعلیم میں آپ اپنے جوہر دکھائیں، اس میں محنت کریں، ششماہی امتحان میں، سالانہ امتحان میں آپ کے نمبرات آئیں، آپ اساتذہ کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ آپ حقیقی طالب علم ہیں اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔
آپ کے ماں باپ کی توقعات ہیں، آپ کے ذمہ داران، آپ کے اساتذہ کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ ان امیدوں پر کھرا اتریں۔ آپ اس بات کو حقیر نہ سمجھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو مسجد سنبھالنی ہے، مدرسہ سنبھالنا ہے۔ یہ قیادت ہے مسجد و مدرسے کو سنبھالنا، اور یہ قیادت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے طلبہ جو علوم حاصل کرتے ہیں، ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ آخرت کی کامیابی کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے دونوں جہانوں کی کامیابی اور دونوں جہانوں کی سرفرازی کے کنجیاں پیش کرنے کا جو قصد اور جو ارادہ ہے، جو ٹارگٹ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کھیل کود سے بھی تعاون لیں، جامعہ کے نظام کا تعاون کریں، اساتذہ کا احترام کریں، چھوٹے طلبہ بڑے طلبہ کا احترام کریں، بڑے طلبہ چھوٹے طلبہ پر شفقت کریں، اساتذہ اپنے طلبہ کے ساتھ شفیق و مہربان ہوں، ان کو علمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تیار کریں۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کھیل کود سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اسلامی تربیت کا مقام ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آپ کو رب کائنات کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، اساتذہ کا کیسے احترام کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ کو اخلاقیات کی تعلیمات دی جاتی ہیں، آپ یہ نہ سیکھ سکے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، راستے پر کیسے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے، گھر جانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، بھائی بہن کے ساتھ کون سا وطیرہ اور کون سا سلوک اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ اسلامی تربیت اور اسلام کی اخلاقی زندگی کو اختیار کر کے یہ چیزیں نہیں سیکھ پاتے ہیں تو گویا آپ ناکام ہیں۔ میں اس موقع سے آپ سے یہی اپیل کروں گا، یہی گزارش کروں گا، اور آپ کو یہی وصیت کروں گا کہ سارے کے سارے میدانوں میں آپ سنابلی طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک امتیاز حاصل کریں، اور یہ امتیاز ساری دنیا کو نظر آئے، اور نظر آنے کے باوجود آپ کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، تعلی نہ پیدا ہونے پائے، گھمنڈ پیدا نہ ہونے پائے۔ آپ دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کریں کہ آپ انکساری کے ساتھ علم کی گہرائی میں بھی لوگوں کو لوہا منوائیں، اور انکساری کے ساتھ اخلاقی اور اسلامی تربیت کے میدان میں بھی آپ کا لوہا مانا جائے۔ یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہماری خواہش ہے، یہی میری وصیت ہے، اور یہی میری اپیل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔